بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج بات کرنی ہے کہ بچوں کے لیے سکولز کا کیسے انتخاب کیا جائے یا وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے بچوں کے لیے سکولز کا انتخاب کرتے وقت۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے وہ تو پہلے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، کیونکہ کم از کم بچے کو 5 سال سکول میں داخل نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ بچے کا جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے 5 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک اچھے ماحول میں، جو باہر کے حالات ہیں، کوئی کسی طرح کی سختی یا زیادہ نرمی بھی نہیں برتنی چاہیے، مطلب کہ وہ بچے کو جس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ٹریننگ اس کے والدین کو کرنی چاہیے۔ اس میں دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے حالات کچھ کنٹری کے ایسے ہیں، اگر پہلے ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہے یا پہلے کسی نے شادی سے پہلے بچوں ان کو نہیں بتایا گیا یا نہیں سکھایا گیا ہے، تو کم از کم شادی کے بعد وہ کپل اس کی باقاعدہ ٹریننگ لے سکتے ہیں یا میرے خیال میں لینی چاہیے، تاکہ آپ نے آنے والی نسل کو وہ اچھے طریقے سے اس کی تربیت کر سکیں۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچہ اسکول میں گیا ہے 5 سال کے بعد، اسکول کے اندر اس کی کلاس میں کسی دوسرے بچے نے گالی دی ہے۔ اب وہاں پر آپ کے بچے نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو ریئیکشن دینا ہے کہ وہ یعنی اگر اس کی گالی کو وہ لائک کرے گا یا اس کی گالی کو ڈس لائک کرے گا، اس کا فیصلہ بچے نے کرنا ہے پچھلی تربیت کے اوپر۔ تو یعنی بچے کی شخصیت کو بنانے میں اس کی آگے لائکس اینڈ ڈس لائکس، ایون اس کی آگے کلاس کے اندر اس کے فرینڈس کی جو سلیکشن ہے، اس نے کن چیزوں کو پسند کرنا ہے، ایون کس طرح کے کھانے کو پسند کرنا ہے، تو وہ سارا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وہ گھر سے ہونی چاہیے۔ تو وہ میرے خیال کے اندر وہ بچے کی گھر سے ہونی چاہیے، تاکہ والدین ٹرینڈ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، اور وہ اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا بچہ 5 سال کے بعد اب تیار ہو جاتا ہے ایک نیکسٹ سٹیپ کے لیے، اور اس وقت وہ اسکول جائے، اس وقت تک وہ ایک بہت ساری چیزیں اس کو لرن ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ میرے خیال میں ہے آپ کے فائنانشیل سچویشنز۔ ہر بندے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ایون اگر ایک ماں باپ کی 4 بچے ہیں تو ضروری نہیں کہ چاروں کے فائنانشیل سچویشنز یا کنڈیشنز جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس میں کسی بھائی یا بہن کو نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنے ایون فرینڈز اور اپنے آفس کے کولیگز، کسی کو دیکھے بغیر اپنے حالات کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کریں، کیونکہ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد اور بہت سارے جو ان سین یا ان نون ایکسپینسز آتے ہیں۔ اب بہت مہنگائی ہے، بہت اسکول کی فیسز ہیں، تو اس لیے آپ نے سارے بجٹ کو مینج کر کے، یعنی جو بھی آپ کی فائنانشیل کنڈیشن کے اکارڈنگ اسکول فٹ بیٹھتا ہے آپ اس میں دیکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویلیوز، یعنی ہر فیملی کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں۔ اگر میں اس کو ایسے ریلیٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، کسی پارٹی کو رائٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے، کسی پارٹی کو لیفٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی پارٹیز ہیں وہ نہ رائٹ پہ ہیں نہ لیفٹ میں ہیں، وہ مڈل میں ہیں۔ اسی طرح سکولز بھی ہوتے ہیں، کچھ سکولز ہوتے ہیں وہ بہت آزاد خیال ہوتے ہیں، وہ ایک ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں، وہاں ایون کوئی مذہب کا یا وہاں پر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی دوسری طرف کچھ سکول بہت ریلیجیس ہوتے ہیں، اور کچھ سکولز جو ہیں وہ بالکل وہ درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا سا مذہب کو بھی دیکھتے ہیں اور باقی ماڈرن ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا سکول ہے جو آپ کی ویلیوز کی اکارڈنگ ہیں اور آپ وہاں کمفرٹیبل ہیں۔ یہ آگے ایک پوائنٹ ہے سکول ڈسٹنس، یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سکول جس کا آپ نے انتخاب کیا وہ آپ کے مالی حالات کے مطابق ہے، وہ آپ کے ویلیوز کی بھی اکارڈنگ ہے، لیکن دور بہت ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی جو اس کا وین کا ارینجمنٹ کیا ہے یا آپ خود چھوڑنے جاتے ہو، پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر کچھ اگر وہ اسکول بس پہ جا رہا ہے تو اس کا بس کا ویٹ کرنا ہے، پھر راستے میں بس نے بچوں کو اتارنا چڑھانا، مطلب سارا لگا رہتا ہے۔ تو آپ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ باقی تو ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں، لیکن بچے کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور جب بچہ آفٹرنون واپس گھر آتا ہے تو اس کے اندر اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو باقی اس کی ادر ایکٹیویٹیز ہیں، فار ایگزامپل سپورٹس ہیں یا اس کی جو پڑھائی ہے، کیا وہ تو افیکٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سکول چینج نہ کریں،
आप ख़ुद अपने आप को बौद्धर कर लें और आप उसकी जो अपनी अकोमोडेशन है, जो आपकी रिहाइश है, वो स्कूल के करीब लेकर चले जाएं, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, उसकी पढ़ाई ठीक हो, उसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट ना करे, तो आपको बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। तो इसमें मैं अगला पॉइंट ऐड करूँगा कि आपने अपनी वैल्यूज़ को भी देख लिया, फ़िनांस को भी देख लिया, डिस्टेंस भी मीट कर लिया, तो अगला एक पॉइंट आएगा कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोशिश करके कोई पढ़े लिखे समझदार लोगों को चूज़ करें और उनके साथ जाके मिलें, या रैंडमली भी आप छुट्टी के टाइम पर जा सकते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जब वालिदैन जाते हैं और बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ जाके आप उन पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। तो उसका वो जो वालिदैन आपको बेटर बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या वो वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। वो वालिदैन आपको एक पे इत्तफाक ना करें, आप 3, 4, 5 लोगों से बात करें, ताकि आपको जो राइट पिक्चर है वो आपके सामने आ जाए, ताकि कल कोई पछतावा ना हो। तो वहाँ से भी आप बच्चे के लिए जो है वो फ़ैसला करने में पहले बच्चों के वालिदैन से बात करना भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। कुछ स्कूल तो होते हैं जो रट्टा सिस्टम वाले होते हैं। मैंने 2 पॉइंट पे बात ये भी आखिर में बताना है कि वो कौन से स्कूल हैं जिनका इंतखाब नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल्स बड़ी क्रिएटिव स्टडी करा रहे होते हैं, वो बच्चों के अंदर हिडन क्वालिटीज़ जो हैं उन पर काम करते हैं, और यानी वो बच्चों की ग्रोथ पर काम कर रहे होते हैं, उनकी लर्निंग पर काम कर रहे होते हैं। और उन स्कूल्स का इंतखाब करें जो बच्चों की हिडन क्वालिटीज़ पर काम करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, क्रिएटिव स्टडी कराते हैं। तो वो स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको चूज़ करें। वो स्कूल्स जो पेरेंट्स मीटिंग का अरेंज करते हैं, और सिर्फ ये नहीं है, मैंने ऐसे भी देखा है कि सम पेरेंट्स मीटिंग्स के लिए कॉल किया गया एंड ऑफ द मंथ, वो पेरेंट्स जाते हैं और टीचर्स उनको कोई एक रिज़ल्ट कार्ड होता है या उसके अंदर पेपर्स होते हैं, वो थमा देते हैं, पेरेंट्स लेके वापस आ जाते हैं। तो ये कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है। पेरेंट्स को पहले तो घर बच्चों के साथ बातचीत करके जानी चाहिए, उनको पता हो कि भाई हमारे बच्चों का कोई मसला तो नहीं है, कहीं किसी क्लास में 1000 तरह के मसाइल हो सकते हैं, और फिर तैयार होके जाएं और टीचर्स के साथ बात करें, और टीचर्स को भी अपनी तरफ से तैयार होना चाहिए। उनको भी एक एक बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि ये बच्चा है तो इसके साथ क्या मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में तवज्जो नहीं देता है, होम वर्क करके नहीं लाता है, जो भी हैं, तो उनको इंडिविजुअल लेवल तक जो टीचर्स को पता होना चाहिए। और जब उनके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ बैठ के उनकी डेवलपमेंट पे काम करें, जो कहीं मिसिंग डॉट्स हैं उनको इंगेज करें, उनको मीट करें, ताकि वो बच्चों का जो कमज़ोर बच्चे हैं या उनके जो कुछ कमज़ोर पहलू हैं उन पर काम किया जाए और उनकी रिकवरी हो। तो वो स्कूल जो इस तरह की पेरेंट्स मीटिंग का अरेंज करते हैं, वो बहुत आइडियल स्कूल होते हैं, उनका इंतखाब करना चाहिए। वो स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ जिनकी कोऑपरेशन हो, बहुत अच्छे तरीके से इनको डील करते हैं। तो वो स्कूल्स भी क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो कोऑपरेशन होती है, उनको भी मीट करना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट है कि वो कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे को दाखिला नहीं कराना चाहिए। मैं राइट लेफ़्ट में तो एंड नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मेरी लिमिट्स नहीं है। मैं यहाँ ये बात करूँगा कि एक तो जो बिल्कुल प्योर रट्टे पे काम करते हैं, जो रट्टा सिस्टम पे बिलीव करते हैं, उन स्कूल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं, ये बच्चे को पॉलिश नहीं किया जा रहा है, बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ रट्टा है। और मतलब रट्टा जो है वो उससे लर्निंग कुछ नहीं होती है। तो रट्टा वाले स्कूल से अवॉइड करना चाहिए। और दूसरे वो स्कूल्स जहाँ पर लोग सिर्फ एक तो वो फीसेस अच्छी लेते हैं लेकिन सैलरीज कम देते हैं, और वहाँ पर स्टाफ चेंज होता रहता है। यानी आप ऐसे समझें कि जैसे एक बस है, उसमें से अगली बारी से जो है वो सवारियाँ बिठा रहे हैं और पिछली से वो उतार रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो ऐसे चेंज होती हैं। तो जिस स्कूल्स के अंदर टीचर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं मुसलसल, एक साल के अंदर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो इदारे बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि एक तो वो बच्चे, ज़ाहिर बात है, जब छोटे होते हैं तो उनका एक इंगेजमेंट लेवल होता है अपने टीचर्स के साथ।
تو جب ٹیچرز چینج ہو رہی ہوتی ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان کے لیے وہ بچوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نئے ٹیچرز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، سٹک ہونا، تو وہاں وہ اسکول اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے اسکولوں کو اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسکول زیادہ ٹیچنگ سے زیادہ یا اپنے پروفیشن سے زیادہ ان کا بزنس کی طرف رجحان ہوتا ہے، یعنی پیسے کمانا ان کا زیادہ مقصد ہوتا ہے، تو ان اسکولس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی میں اس کو ایسے دیکھوں گا، فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے پیس آف لینڈ پرچیز کیا ہے اور اس میں گھر بنانے کے لیے اس نے اس کی بیس بنائی ہے۔ بیس مطلب جس کو ہم نیا کہتے ہیں یا جس کو ہم ایرا کہتے ہیں، وہ جو زمین سے نیچے، ظاہری بات ہے آپ نے پہلے اس کا نیچے کہاں تک گہرائی میں جانا ہے اور اس میں آپ نے ایک آئرن کا ایک نیٹ بچھانا ہوتا ہے، اس میں کتنی فلنگ کرنی ہے، تو وہ سارا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بیس کیسے بنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا بچہ ہے، پہلی زمین کو پرچیز کرنے کے ساتھ آپ اگر ریلیٹ کریں کہ آپ کا پارٹنر کی سلیکشن ہے اور جو بیس ہے اس کو اگر آپ کنسیڈر کریں کہ جو آپ کا بچہ ہے اس کی جو پہلی 5 سال آپ نے ٹریننگ دی ہے، اگر اس بچے کی آپ نے بیس اچھی بنا دی ہے، 5 سال میں اس کو آپ نے ویل ٹرین کر دیا ہے، تو آگے جا کے جو اس کا سٹرکچر ہوگا، جو اس بلڈنگ کا سٹرکچر ہے، وہ اس بیس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ دیکھیں اگر فار ایگزامپل زمین ہی اچھی نہیں ہے اور بیس ہی اچھی نہیں بنی ہے، اگر بہت اچھے ادارے کا آپ سلیکشن کریں گے تو وہ آپ کو کیا ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ یہ وہ آپ کے بچے کے کیریئر ڈیولپمنٹ میں یا اس کے ایجوکیشنل کیریئر میں وہ کیا بہتری لائیں گے؟ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایسے ہی کیونکہ وہ بیس ٹھیک نہیں ہے، وہ بلڈنگ بیٹھ جائے گی، وہ کولیپس کر جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کا جو بیس ہے، آپ کا جو چوائس آف لینڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور آگے اس کے اوپر سٹرکچر اچھا ڈیولپ ہوگا، اور آگے اس کی جب یونیورسٹی لیول تک جائیں گے تو اس کی فنشنگ اچھی ہو جائے گی، تو پھر جیسے خوبصورت گھر بن جاتا ہے تو ایسے ہی ایک شخص خوبصورت کردار کا مالک اور ایک خوبصورت اس کا کیریئر کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر میں کہوں گا کہ جو پہلا سکول ہے، جو بچے کی بیس ہے، وہ جتنی سٹرونگ ہوگی، وہ جتنی اچھی ہوگی، اتنی ہی آپ کا جو بلڈنگ ہے، جو آپ کا محل ہے، وہ خوبصورت ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔